السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ سجدہ پہ ہیں، آیت نمبر 47۔ یہیں سے ابتدا کریں گے اور یہاں سے 25واں پارہ جو ہے یہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ To him alone is referred the knowledge of the hour. No fruit comes out of its covering, nor does a female bear, nor does she deliver it, but with his knowledge. And remember the day when he will call them, where are my partners? And they will say, we declare to you that none of us is a witness. تو یہاں پہ جو بات شروع ہو رہی ہے، پہلی جو ہم یہ آیت دیکھ رہے ہیں 47، اس میں اوبیسلی قیامت کے اندر کے بارے میں ہے کہ قیامت کی خبر جو ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو بالکل ایک ایسی نالج ہے جو کہ ریزروڈ ہے وہ اللہ کے پاس، اور اس کے بعد نو ون ہیز اے کمپلیٹ نالج آف دس۔ اچھا، دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ دیکھیے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ غور کریں اور یہ دیکھیں قرآن بار بار اس چیز کے اوپر، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، یہ بہت زیادہ قرآن بار بار سٹریس کرتے ہیں۔ تو اس کی کیوں ضرورت ہے؟ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ بہت ساری ناانصافیاں جو ہوتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ، اور ناانصافی جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو شخص ہے جو کہ یعنی کہ جو کوئی حکم دے رہا ہے وہ اس کا جو علم ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بار بار قرآن یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک صفت ہے نا کہ ہی از آل نالجبل، وہ العلیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی نالج جو ہے ہر چیز کو کمپریہینڈ کرتی ہے، بڑی ضروری ہے تاکہ ہم میں یہ کانفیڈنس ہو کہ جناب یہ جب یہ وقت ہوگا نا، قیامت کا وقت آئے گا، تو یہ وقت ڈیفینیٹلی جو ہے ایک تو نمبر 1 یہ آئے گا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے نالج کے اندر تو صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ بہت ساری عام چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، بٹ ہم پہ اس پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ جناب ہم کبھی اس پہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جب ایک فروٹ پکتا ہے، رائپننگ آف دا فروٹ، اس کے بارے کے اندر یہ کامن فینومنا ہے۔ اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کے علم کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک انڈے کے اندر سے کیا نکلتا ہے، ایک چونٹی کے انڈے سے کیا نکلتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نالج کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنانا، اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی بنانا، یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور جب یہ دن ہوگا، قیامت کا دن، بار بار قرآن یہ سٹریس کرتا ہے کہ اس دن جو ہے کسی کے اوپر، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کسی کے پاس کوئی اثر اور وثوق نہیں ہوگا، نہ کوئی طاقت ہوگی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ And whatever they used to invoke earlier will vanish from them, and they shall know for certain that there is no place for refuge۔ تو یہ ساتھ سے جتنی بھی خود ساختہ خدا ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں خدا الگ، وہ تمام کے تمام جو ہے نا اس دن جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے۔ اور خاص طور میں یہ وہ دن ہوگا جو کہ اتنا مشکل کا وقت ہوگا، تو اس وقت کوئی بھی انسان کے پاس سہارا نہیں ہوگا۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ Man does not get weary of praying for good, and if evil touches him, he despairs hopeless۔ تو انسان جو ہے وہ ہر وقت ایک بھلائی تو ضرور مانگتا ہے، اور اس سے وہ تھکتا نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز خیر اپنے لیے مانگے، مگر جب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً جس کو کہتے ہیں نا وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کن لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو قرآن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو کہ جن کے اندر نا ایک کہتے ہیں نا ناشکری ہو، یہ ایک ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب بھی ذرا سی بھی کوئی چیز، کوئی مشکل آئی تو ایک دم بالکل پریشان ہو گئے، بالکل مایوس ہو گئے، کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر فرام ڈیپ ایگزوبرنس کہ اور ٹو ڈیپ ڈسپونڈنسی، کہ انسان جو ہے وہ بیچ میں نہیں ہوتا، کہ یا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے یا بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ And indeed,
If we give him a taste of some mercy from us after some hardship that has touched him, he will surely say, "This is my right, and I do not think that the hour will establish. And even if I am brought back to my Rabb, I will surely get the best from him. But we will most certainly inform those who disbelieve of what they did, and we will most certainly make them taste a stern punishment." تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک آیت ہے کہ یعنی لوگ جو ہوتے ہیں جب تک ان کو اللہ تعالیٰ ان کی رحمت اللہ کی آ رہی ہوتی ہے ان کو تو بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کی ایک اللہ کی رحمت کے بعد، اللہ کی رحمت کا مزہ چکھنے کے بعد، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے اوپر جو رحمت آئی ہے یہ تو بیسکلی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے جو کہتے ہیں نا ایفرٹ کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ قیامت جو ہے یہ تو کبھی بھی قائم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی کہتے ہیں نا لوگوں کے اندر یہ رویہ ہوتا ہے نا، اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سیلف کانگریچولیٹری، کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایڈمائر کرنا، اپنی تعریف کرنا، اپنی کامیابیوں کے اوپر وہ انہی کو بتانا، اپنی اچیومنٹس کو بتانا. یہ ایک رویہ ہے جو قرآن یہاں پہ بتاتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ خوشی دیتا ہے، کوئی سکسیس دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کا یہ رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری اپنی جس کو کہتے ہیں نا ایفرٹ ہے، مائی ایفرٹ، مائی پلاننگ، مائی اینٹیسپیشن، اس کی وجہ سے. اور قرآن کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر حال کے اندر نا انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو. جب اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے قریب ہو، یہ یاد رکھے کہ اللہ دینے والا ہے. اور جب مشکل ہو تو صبر کر کے اللہ کے قریب ہو. دونوں کیسز کے اندر اللہ کے قریب ہو. یہ جب انسان میں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈمائر کرنے لگتا ہے، تو پھر اس سے وہ جو ہے نا اللہ کی رحمت جو ہے نا اس سے اس کو دوری آ جاتی ہے. نہ وہ کبھی شکر کرتا ہے جب اللہ اس کو دیتا ہے، نہ وہ صبر کرتا ہے کہ جب کہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے قرآن بتاتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر یہ خوف جو ہے نا حساب اور کتاب کا خوف نہیں ہوتا. بیکاز یہ حساب اور کتاب کا جو خوف ہے نا یہ انسان کو باندھ کے رکھتا ہے. یہ ہر سٹیٹ کے اندر انسان کو باندھ کے رکھتا ہے. بیکاز جب مشکل ہوتی ہے تو تب بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ دس ٹو شیل اینڈ. مگر جو لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پہ جو ہے نا کوئی اصول جو ہے، کوئی رول جو ہے نا ان کو امپوز کیا جائے. تو ان کا نہ تو کوئی ایمان ہوتا ہے آخرت کے اوپر، اور نہ ہی کوئی وہ اپنے اوپر جو ہے نا پابندی چاہتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی جو ہے قرآن اور اللہ کوئی پابندی لگائے. مگر اس سے جو کوئی چیز ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. چاہے انسان انکار کرے قیامت کا یا نہ انکار کرے، اس پہ ایمان رکھے، قیامت تو آنے والی ہے. اس پہ ایمان رکھنا یا اس کے اوپر نہ ایمان رکھنا، اس سے اس کے آنے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. When we bestow our favor upon man, he turns aside and withdraws himself, and when some evil touches him, he becomes the one of making lengthy prayers. کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی انعام نازل کرتا ہے، کوئی رحمت نازل کرتا ہے، تو وہ پھر اپنا منہ جو ہے پھیر لیتا ہے، اور وہ کنارہ کشی، اللہ سے کنارہ کشی جو ہے وہ بھی اختیار کر لیتا ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تو وہ لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ انسان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا سائیکالوجی بتائی جا رہی ہے، اس کی نفسیات بتائی جا رہی ہے ایک شخص کی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے نا، احساس ہو اللہ تعالیٰ کا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سبھی پکارتے ہیں. پکارنا جو ہے، اور جو خاص طور پر جب تکلیف ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے. مگر فرما برداری اور اللہ کے ساتھ وفاداری یہ کب پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بھیجتا ہے، کہ اس کے اندر شکر ہے یا نہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ دیکھیں واسٹ میجورٹی آف لوگوں کے اندر یہ جو شکر ہے نا یہ مسنگ ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی شکر گزاری، کوئی گریٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. کسی آپ ایتھیسٹ کو، کسی ایگنوسٹک کو بھی دیکھیں گے، جب وہ یعنی کہ مرنے کے قریب ہوگا، ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ، وہ بھی اللہ سے دعا کرے گا، وہ بھی کہے گا او گاڈ پلیز فارگیو می، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. Say, have you considered if it is from Allah and still you reject it, then who can be more erroneous than him who is involved in a far-reaching stubbornness.
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اگر یہ قرآن ریلی اللہ کی طرف سے ہے اور تم پھر اس کا انکار کرتے ہو تو دیکھو کتنا زیادہ یہ کتنی بڑی یعنی کہ کہتے ہیں کتنی سٹبرنس، کتنی ضد کی اور گمراہی کی یہ بات ہے کہ تم نے اس کا نتیجہ سوچا کہ قرآن کے انکار کرنے کا نتیجہ کہ یہ اگر اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ ڈینائل جو ہے نا، قرآن کا انکار کرنا، یہ کسی لاجک یا کسی تھنکنگ یا ریشنل کی بیسس کے اوپر نہیں ہوتا، مگر لوگ اس کا جو انکار کرتے ہیں وہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ، وہ کہتے ہیں نا ٹو بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ، اس وجہ سے بھی کبھی کبھی لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. Soon we shall show them our signs in the universe and within their own beings until it will become manifest to them that it is the truth. Is it not enough that your Rabb is a witness over all things? تو یہ جو ہے عنقریب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ، عنقریب ہم اپنی نشانیاں اسے دکھائیں گے. اور کس میں دکھائیں گے؟ خود ان کی نفس میں بھی اور اس کائنات کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا حق ہے. تو جب قرآن نازل ہوا نا تو اس وقت تو یہ جتنے بھی ہم آج چیزیں دیکھتے ہیں یہ لوگوں کو اس کا فہم نہیں تھا. یہ اتنا بڑا ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور اس قدر یہ ایک کتاب جو ہے ایک تو بڑی ایلیکوینس اور فصاحت والی کتاب ہے، اور بہت ہی یعنی کہ کیپٹیو اس کی جو لینگویج ہے وہ تو ہے زبان، یہ اس زمانے میں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی. اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس یہ ٹیلیسکوپ نہیں تھے کہ جو کائنات کے بارے میں قرآن اب بتا رہا ہے نا کہ وہ کائنات کا مطالعہ کریں یا وہ مائکروسکوپ سے اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے سیل کو دیکھیں یا اپنی کنسٹرکشن کو دیکھیں. یہ میریکل نہیں تھا اس زمانے کے اندر. اس زمانے کا میریکل قرآن کا جو تھا وہ اس کی ایلیکوینس تھی، اس کی لینگویج تھی، پرکشش اس کا ٹیکسٹ تھا، اور یہ جو اخلاق کے بارے میں جو بتاتی یہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن وہ تو تمام چیزیں ہیں، مگر آج جو اس کا معجزہ ہے نا قرآن کا، وہ ایک سائنٹیفکلی بھی جو قرآن چیزیں بتاتا ہے، انٹلیکچولی انسان کو اپیل کرتی ہیں، مورلی بھی اپیل کرتی ہیں، لیگلی بھی اپیل کرتی ہیں، اس لیے کہ اس قدر اس کتاب کے اندر انصاف ہے، اس قدر ایک جسٹس ہے، اتنا بڑا اس کے اندر ایک بیلنس ہے. تو کیوں وائی از اٹ اے معجزہ؟ بیکاز آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں نا اس کتاب کے اندر جو دیے ہوئے ہیں، اور سائنس نے اس قدر اب ترقی کر لی ہے، وہ چاہے ایمبریولوجی کے اندر ہو، ایسٹرونومی کے اندر ہو، اس کائنات کی ابتدا کے اندر ہو، بگ بینگ کے اوپر ہو، فوٹو سینتھسس کے اوپر ہو، یہ تمام چیزیں قرآن نے پہلے ہی بتا دی تھیں. آج سے 1440 سال پہلے قرآن نے تمام چیزیں بتا دی تھیں. تو یہ سائنٹیفک پروگریس جو ہے نا یہ اٹ سیلف ایک ثبوت ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک قانون ہے. دیر از اے لا دیٹس آپریٹنگ ان دس یونیورس. اور قرآن جو ہے وہ ایک ٹروتھ ہے، ایک سچ ہے. اور جو لوگ اس کو نہیں فالو کرتے وہ صرف اس وجہ سے اس کو نہیں فالو کرتے کہ ان کے اندر ایک بلائنڈ پریجوڈس جس کو کہتے ہیں نا، ایک تعصب ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کرتے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. Beware, they are in doubt about meeting their Rabb. Beware, he is the one who encompasses everything. کہ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد، اس کائنات کی نشانیاں، اس دنیا کے اندر جو نشانیاں ہیں، اپنے انسان اپنے اندر دیکھے تو اس کے اندر جو نشانیاں، پھر بھی لوگ جو ہے یقین نہیں لاتے. اور وہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ کہ دیکھیے ان کا ایمان جو ہے نا وہ اس چیز پہ مسنگ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. قرآن کہتے ہیں کہ دس از دا ریزن کہ یہ میٹنگ آف دیئر رب، اللہ سے وہ ملنے کے لیے جو ہے نا اس کے اندر ان میں شک ہے. اب ہم سورہ الشورى شروع کرتے ہیں. شورا کا مطلب ہے کنسلٹیشن، میوچل کنسلٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حام میم عین سین قاف. تو یہ 5 حروف مقطعات ہیں 2 آیتوں کے اندر جو یہاں پہ آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صرف قرآن کے اندر ایک ہی اور صورت ہے، سورہ مریم، جس کے اندر 5 حروف مقطعات آتے ہیں. اس میں آتا تھا قاف ہا یا عین صاد. تو یہ اس دوسری صورت ہے جس کے اندر 5 یہ آئے ہیں. اب یہ کیا اس کے معنی ہیں، واٹ ڈو دے ریپرزینٹ؟ اوبیسلی دیر از نو اوتھینٹک حدیث. کوئی ایسی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اوتھینٹک نہیں ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر یہ پتہ ہو کہ یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں مختلف صورتوں کے شروع کے اندر یہ کیا ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوڈز ہیں، کچھ لوگ اور اس کے اوپر چیزیں کہتے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں جو ہے قیاس آرائی ہے. دس از دیئر اون تھنکنگ. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم.
This is how Allah the Almighty, the Wise, who sent revelations to you and to those who were before you. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب جو ہے یہ انسان پہ کیوں نازل ہوئی، کوئی فرشتہ اس کو کیوں نہیں لے کے آیا، اور یا یہ ہم پہ کیوں نہیں ڈائریکٹلی نازل ہوئی، کہ کیوں یہ ایک شخص پہ ہوئی، اس نے ہمیں بتایا. یہی چیزیں بنی اسرائیل جو تھیں وہ بھی مطالبہ کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ جان لیں، دیکھیں اللہ عزیز ہے، اللہ طاقتور ہے، ہی از آل پاورفل. وہ اپنا کلام جو ہے کس پہ نازل کرتا ہے، کس کے اوپر جاتا ہے، وہ یہ بیسٹ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. ہی از فل آف وزڈم. اللہ جانتا ہے کہ کون اس کلام کو لینے کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کلام کو بھی قبول کرے. تو حصہ جو ہے پارٹ آف ہز وزڈم، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام ہے نا وہ نازل کیا، اپنے الفاظ کلام کی فارم کے اندر انسان کے اوپر نازل کیے، اور پھر چنا ایک شخص کو جو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے. اگر یہ کلام جو ہوتا ہے اگر ہر انسان کے اوپر اللہ الگ الگ چاہتا تو اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اندر ہے. مگر کیا ہوتا کہ اگر ہر شخص کے اوپر یہ کلام نازل ہوتا تو ہر شخص اس کے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتا، اپنے معنی اس کے اندر نکالتا اکارڈنگ ٹو ہز اون سمجھ، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی سمجھ کے مطابق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ جو ہے وہ اس کلام کو جو ہے وہ ان پہ نازل کیا جائے، اور پھر وہ جو یہ پیغام ہے اس کو جو کہتے ہیں نا پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا کہ قرآن کو کس طریقے سے ہم اپنے عمل میں لے کے لا سکتے ہیں. اس ڈیمونسٹریشن، یہ پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں نا پریکٹیکل نفاذ قرآن کا جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ دیز آر دا میسنجرز آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ بھی سنتے ہیں نا لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خود پڑھ لو صرف قرآن کو، اور خود قرآن کو سمجھ لو وداؤٹ حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ تو ویسے ہی ان کے اوپر لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی شک اٹھاتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خود پڑھ کے خود سمجھ کے قرآن جو ہے نا سمجھ لو، اس پہ عمل کر لو. یہ اف دس واز پاسبل، اگر یہ ہو سکتا تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کہ ایک نبی کو بھیجے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کا جو مزاج ہے نا، قرآن کا جو بیسٹ مزاج یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے ایک کسی استاد، ایک کسی ٹیچر کے ساتھ. تو ہمارے جو ٹیچر ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اگر ہم قرآن کو ریئلی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم صرف حدیث کی بیسس کے اوپر سمجھ سکتے ہیں، تھرو دا ورڈز آف آور پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن ان پہ نازل کیا، انہوں نے اس قرآن کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاری. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے آ گئی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. To him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and he is the high, the supreme. تو اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی ہے اس زمین کے اندر. اور بہت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بلند مرتبے والا اور بہت ہی بزرگی والا ہے. یہ بہت ہی ایک میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ صفت ہے جو یہاں بار بار قرآن ہمیں اس کا جو ہے نا اس کو ریمائنڈ کراتا ہے، ہماری یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے. ہی از دا ہائیسٹ. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے ہی از دا گریٹسٹ، سب سے بڑا اللہ ہے. تو کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کلام کرے اور فیس ٹو فیس اللہ کے سامنے کرے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. The heavens above them are nearly torn apart, while the angels glorify the praise of their Rabb and ask forgiveness for those on the earth. Beware, surely Allah is the most forgiving, the merciful. کہ قرآن کہتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے نا اوپر سے پھٹ جائے، اور سب فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو زمین میں ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. کتنی آپ دیکھیں یہ پروفاؤنڈ ایک آیت ہے کہ کیسے آسمان جو ہے نا، آسمان جو اٹ ٹیئرز اپارٹ، ٹیئرنگ آف دا ہیون. اس کو بہت سارے جو ہے نا مختلف انٹرپریٹیشنز لوگوں نے کیے ہیں، اسکالرز نے جو علماء ہیں اس آیت کے بارے میں. اور وہ کیا کہتے ہیں علماء اس آیت کے بارے میں کہ بھئی یہ جو کائنات ہے اس کا اپنا وزن اتنا ہے،
اتنا اس کا اپنا زیادہ وزن ہے کہ اٹ از آلموسٹ ٹیئرنگ اپارٹ. اور سائنس بھی آج یہی بتا رہی ہے کہ اس قدر یہ دنیا جو ہے یہ یونیورس جو ہے کائنات جو ہے یہ کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایکسپینشن جو رک جائے گی اور یہ جو ہے نا کمپلیٹلی آپس میں جو کہتے ہیں کولیپس کر جائے گی. دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد کرتے ہیں، نمبر ون، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. And those who have adopted patrons instead of Allah, Allah is on watch against them and you are not responsible for them. تو قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں توکل کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے تو صرف اللہ کے اوپر کریں. کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز بنایا، تو پھر جو ہے وہ اس اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تو ان کا حال دیکھ رہا ہوں اور آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. تو اعتماد کرنا ہے آپ نے تو صرف اعتماد کریں اللہ کے اوپر. کہ جنہوں نے دنیا میں کسی اور چیز پہ اعتماد کیا وہ ضرور مایوس ہوگا. ہی ول بی ڈس اپوائنٹڈ. تو جو لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اس دنیا کے اندر، وہ تو نہ اس کی مدد کر سکیں گے، نہ ہی اس کو اس دنیا میں کچھ دیں گے، نہ کچھ اس کو آخرت کے اندر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں ہم لوگ جو ہیں کس قدر ٹائم لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنی محنت لگاتے ہیں ان شریکوں کو خوش کرنے کے لیے، اور کس قدر میں کہتا ہوں انکنوینئنس سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے اپنے جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے اللہ کے ان کو خوش کر سکیں، خوش کر سکیں. کبھی جاتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو اپنے لوگ مر چکے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اپنا اعتماد کرتے ہیں. یہ کوئی چیز جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. اگر یہ وقت اور یہ ٹائم اور یہ ایفرٹ اور یہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں، وہ تمام محنت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں تو بہت بڑا صلہ ملے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. And thus we have revealed to you an Arabic Quran so that you may warn the mother town and those around it, and warn them of the day of gathering about which there is no doubt, when one group of people will be in paradise and another group in the blazing fire. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس جو رہنے والے ان کو ڈرائیں قیامت کے دن کے بارے میں، اور اس دن کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو یہ سینٹرل سٹی جو ہے یہ ام القریٰ ہے، جس کو قرآن یہاں ریفر کرتے ہیں نا مدر سٹی، یہ مکہ ہے. اور پھر اس کے ارد گرد اس کے جو ارد گرد ہیں ان کو جو تو ام القریٰ از دا کیپٹل سٹی. تو امیجن کریں مکہ بینگ ایٹ دا سینٹر، اور پھر اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں جو کہ ہمیشہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ کانسٹنٹلی پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا جو ہے اس کو کور کر لیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Had Allah willed, He definitely could have made them a single community, but He admits whomsoever He wills into His mercy, and as for the wrongdoers, they have neither a patron nor a helper. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ تو تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، مگر اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور یعنی کہ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالم جو ہوتے ہیں ان کا تو کوئی دوست نہیں ہوتا. تو ہم کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ بھئی تمام ایک ہی دین کیوں نہیں ہو گیا، کہ ہمیں الگ الگ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کیوں ہوئے. دس از سم تھنگ، دیکھ انسان جو ہے وہ ایک سنگل نیشن، ایک سنگل جماعت کیوں نہیں بن گیا. اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ اے ایشو فار اللہ. چونکہ اللہ تو ہے وہ پہاڑ بھی بناتا ہے، وہ تو اس نے ستارے بنائے، پوری گلیکسیز بنائی، پوری کائنات بنائی. مگر یہ جو رویہ ہے، یہ جو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے.
مگر انسان جو ہے اس کو وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی کائنات سے. اور وہ مختلف کیوں ہے؟ کہ بیکاز یہ کہ باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا ان کو تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اقتدار، ان کو کوئی اتھارٹی نہیں دی. ان کو تو جتنی بھی چیزوں کو بنایا گیا ان کو اللہ کا فرمانبردار ہی ہونا ہے. مگر انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی، ایک اقتدار دیا گیا، اس کو ایک خلیفہ بنایا گیا، ایک اتھارٹی دی گئی. تو جب انسان میں یہ فری ول اور اختیار ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا اپنی چوائس کو جو ہے نا اس کا انتخاب کرتا ہے. فری چوائس ہے، ایک انسان کا اپنا اختیار ہے. وہ چاہے تو اپنی اتھارٹی کو جو ہے استعمال کرے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجی ہے، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داری اور اتھارٹی دی ہے اس کو غیر ذمہ داری سے اختیار کرے اور وہ جو ہے لاپرواہ ہو جائے. تو یہ ٹوٹل ایک ٹیسٹ ہے انسان کے لیے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک ہمارے امتحان کی جگہ ہے. ہم سب جو ہیں وی آر آل بینگ ٹیسٹڈ. تو تاکہ یہ دیکھے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھے کہ ویدر وی ایکٹ ان دا رائٹ مینر اور ناٹ. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک سنگل کمیونٹی، ایک جس کہتے ہیں نا کہ ایک واحد نیشن نہیں بنایا. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. Or have they adopted patrons instead of him, so that if Allah, who is the patron, and he gives life to the dead and he is powerful to do everything. بھائی اعتماد کرنا ہے تو اللہ پہ کریں. اگر کسی کو کارساز بنانا ہے، دوست بنانا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کو اپنا کارساز اور دوست بنائے. اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اور کفر جو ہے نا، ہمیشہ آپ دیکھیں کفر جو ہے وہ ایک جو قرآن میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے، وہ موت سے کیا جاتا ہے. اور ایمان کا جب بھی ریفرنس آتا ہے تو وہ ایک زندگی سے کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں ایون سب سے زیادہ جو ڈیوینٹ لوگ ہوتے ہیں، جیسے بگڑی ہوئی لائف سٹائل جن لوگوں کا ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی تبدیل کر دیتا ہے اگر ان کے اندر کوئی سنسیئرٹی ہے، اگر وہ مخلص ہیں، وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ عاجزی سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کتنی بھی بگڑی ہوئی زندگی کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کین برنگ ایمان بیک. کہتے ہیں سب سے گمراہ جو آدمی ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان پہ واپس لے کے آ سکتا ہے. اس طرح سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی دیتا ہے آفٹر کریشن. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہوتی ہے کتنی مردہ ہوتی ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں بارش بھیجتا ہے تو اس بارش سے آپ زندگی اس میں زمین میں مردہ زندگی میں جو زمین جو ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو انسان ہوتا ہے اگر اس کا دل جو ہے وہ بھی بالکل مرا ہوا ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پہ قرآن نازل کر دے تو اس دل کے اندر جو ہے اس میں بھی زندگی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے. محمد اسد ایک تھے، ہی واز اے جو، وہ یہودی تھے اور وہ عربیہ آئے. عربیہ میں انہوں نے اپنا وقت گزارا، عربی سیکھی مگر مسلمان نہیں ہوئے. مگر واپس جرمنی گئے. جرمنی میں ایک دفعہ ہی واز جسٹ ٹریولنگ، اپنے کسی بس میں جا رہے تھے اور پھر ان کو ایک آیت کا خیال آیا، اور انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا ایک آیت کا خیال آیا، امیجیٹلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ آئی مسٹ کنورٹ، کہ یہ جو دین ہے یہ سچا دین ہے. تو ایک آیت جو ہے وہ بھی انسان کی ٹوٹلی زندگی کو ہے نا تبدیل کر سکتی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. And whatever dispute you have in any matter, its judgment lies with Allah. Such is Allah my Rabb, in him I have placed my trust, and to him alone I will return. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس بات پہ تم اختلاف کرتے ہو اس کا جو ہے فیصلہ پھر اللہ کے اوپر سپرد کر دو. تو دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور ایک سوچ اور سمجھ کے ساتھ انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. تو جب انسان کی ایک سوچنے کا الگ الگ انداز ہے مختلف انسانوں کا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، ایک اختلاف ہوگا. دیکھیے جب تک یہ اختلاف جو ہے نا ایک حد کے اندر رہے تو یہ جو ہے پازیٹیو رہتا ہے. اس لیے کہ اختلاف ہوتے ہیں لوگوں میں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، علم پھیلتا ہے گا، ایک دنیا میں بہتری ہوتی ہے. مگر ہوتا یہ گا کہ یہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں جب تک کہ ہیلدی رہیں تو یہ فائدہ مند رہتے ہیں. تو اسلام جو ہے یہ ہمیں منع نہیں کرتا کہ تم جو ہے اختلاف مت کرو کسی کے ساتھ. اٹ ڈزنٹ اسٹیفن، یعنی کہ یہ بالکل آپ کو دباتا نہیں اپنا کہ آپ اپنی کوئی رائے نہ دیں. اس لیے کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ کمیونزم. مگر مقصد کیا ہے کہ اختلاف کا مقصد ہونا چاہیے بہتری کا. مگر ہوتا ہے کہ جب ہماری ایگو، ہماری انا
جو ہے وہ اس اختلاف کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے، پھر جو جتنا بھی اخلاص ہے نا، سنسیئرٹی ہے، وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اختلاف جو ہے وہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرکٹیو و تباہ کن ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ اختلاف ڈیفینیٹلی ہوگا، اس کو اچیو کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کو فوکس رکھیں، ہاں، کہ جب بھی اختلاف ہو اور آپ سمجھیں کہ آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، لیو دیٹ آن ٹو اللہ، تاکہ یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر کوئی تنازع جو ہے وہ نہ بنے۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ He is the originator of the heavens and the earth. He has made for you pairs from among yourselves and pairs from cattle. He multiplies you in this way. Nothing is like him, and he is all hearing and all seeing. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوڑے بنائے انسان کے اندر، اللہ نے پہلے تو زمین بنائی اور آسمان بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے مختلف جوڑے بھی بنائے، انسانوں کے اندر بھی جوڑے بنائے، چارپائیوں جو ہے کہ یہ جو کیٹل ہے ان کے بھی جوڑے بنائے، اور ان کو پھر زمین میں پھیلا دیا۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیے یہ جو ہے نا ہمارے جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ ہمیں کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ ہماری تکمیل کرتے ہیں، ہمیں مکمل کرتے ہیں۔ ایک مرد جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے ایک عورت کے بغیر، اور جب یہ کمبائن کرتے ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے، اس کو یہ سرو کرتے ہیں۔ بڑے دونوں وائٹل پارٹ آف چین ہیں، تاکہ یہ چاہے وہ انسانوں کے اندر ہوں چاہے وہ جانوروں کے اندر ہوں۔ پھر ایک بڑی ایک خوبصورت یہ آیت یہاں پہ آتی ہے، ایک پورشن اس کا جو ہے نا، لیسا کا مثلہ شیء، کہ دیر از نتھنگ لائک ہم، کہ اللہ جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بالکل منفرد ہے، ہی ٹرانزینڈس، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی تصویر اگر کوئی اللہ کی کوئی بنائے تو وہ جو امیج ہے، جو تصویر بناتی وہ جو ہے وہ بھی ایک شرک ہے، یعنی کہ اللہ کی تصویر بنانا، اسی کہ دیٹ بیکمز لائک اے ایسوسیٹ، وہ ایک شریک بن جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ہم کبھی یہ آیتیں دیکھتے ہیں نا، خلقتہ بیدیہ، کہ اس نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ متشابہات ہیں۔ ان کو ہم اپنے تصور سے نہ سمجھیں کہ جیسے کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں یا ہمارا چہرہ اللہ کا ہے۔ اللہ از ابو آل دس، اللہ ان سے بہت بلند ہے، ابو آل دس کنسیپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس، اللہ ہر جگہ ہے، موجود ہے، ماضی میں بھی تھا، مستقبل میں بھی، پریزنٹ میں بھی۔ حضرت علی نے ایک بڑے امپورٹنٹ بات کہی، اور آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ جو شخص اس تجسس میں پڑ گیا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جس نے تجسس کیا، تو وہ جو ہے نا وہ تو شرک میں ملوث ہو گیا۔ تو ان چیزوں کے انسان کو نا بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا نہیں جانا چاہیے، کھود نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اوبیسلی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ وی ٹاک، اللہ کے جو نام ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جسٹ ہے، رب ہے، شدید العقاب ہے، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ To him belongs the key of the heavens and the earth. He extends provision for whomsoever he wills and restricts. Surely he is the knowing of all things. تو اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں ہر چیز ہے، اس کے ہاتھ کے اندر آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ جس کا رزق چاہتا ہے اس کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول۔ جو شخص ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جو شخص گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس راستے پہ۔ دیکھیے رزق کا جو یہاں پہ ورڈ آیا نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی رزق ہے، یہ ہماری زندگی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری انٹیلیجنس، حکمت، عقل، صحت، علم، یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے رزق ہیں۔ He has ordained for you the religion that he enjoined upon Noah, and that which he revealed to you, and that which we had enjoined upon Ibrahim and Moses and Isa, that establish the deen and be not divided therein. Hard upon the mushrik is what you call them too. Allah chooses for himself whom he pleases and guides to himself anyone who turns to him. یہ جو آخری پارٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ کی طرف مڑنا چاہتا ہے وہ یادی الہی من ینیب، کہ جو اللہ کی طرف مڑنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا ارادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف مڑنا چاہیں۔ anyway اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی احکامات اور یعنی کہ جو اپنے قانون ہیں بھیجے، انسان کو بھیجے، یہ تمام کی تمام جو اللہ کی کمانڈمنٹس ہیں یہ ہمیشہ ایک ہی رہیں۔
جتنے بھی اب تک نبی آئے وہ تمام کی تمام ایک ہی دین کو لے کے آئے، اور وہ دین ہے اسلام کا. اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی فرما برداری. دیٹس سمپلی دا ریلیجن آف آل دا پروفٹ. جتنے نبی جتنے بھی رسول آئے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن تو ایک ہی ہوتا ہے، اور کچھ قانون جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں کے لیے الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو بیسک جو اللہ تعالیٰ نے قانون جو تمام نبیوں کو دیا وہ تمام ایک ہی تھا، اور پھر تھوڑے سے مختلف شریعہ کے جو طریقے تھے وہ بنا دیے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. And they did not split until after knowledge had come to them out of envy between them. And had it not been for the word that had come forth earlier from our Rabb, until a specific time the matter would have been decided between them. And those who were made to inherit the book after them are surely in a confounding doubt about it. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا، اور اس اختیار کے ساتھ انسان نے اپنی ایگو کو، اپنی انا کو اس کے ساتھ ملا دیا، تو پھر جب اختلاف اٹھے تو یہ اختلاف بڑھ کے جو تھے وہ تنازع بن گئے، اور پھر وہ تنازع جو تھے اس سے جو ہے انسان کو بہت بڑا نقصان ہوا. اور کیا سب سے بڑا نقصان ہوا؟ کہ یہ جو حق تھا نا، جو ٹروتھ تھا، یہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حق تھا، یہ ایک بیک گراؤنڈ کے اندر چلا گیا، اور تمام محنت اور تمام وقت جو تھا وہ ارریلیونٹ ایشوز اور ارریلیونٹ مسئلوں کے اوپر جو تھا وہ ختم ہونے لگا. دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو ہے کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو، یا ہم کوئی جو ہے کسی چیز کے اوپر سٹینڈ نہ لیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ تم اپنا جو ہے تم بھی جم جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ہیں اس پہ جم جاؤ. بیکاز اس کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے سمجھنا، ایک سٹینڈ لینا الگ چیز ہے، اور کنفلکٹ ریزولوشن جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. وی نیڈ ٹو سی کہ ہم کہاں تک جو ہے ایک سٹینڈ لیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے اگر آپس میں جو تنازع ہیں ان کو کس طرح کہاں تک ریزالو کر سکتے ہیں، اور جب نہیں ریزالو کرتے تو پھر اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. So to that then you invite and be steadfast as you are being commanded, and do not follow their desires, and say, I believe in what Allah has sent down from the book, and I have been commanded to do justice among you. Allah is our Rabb and your Rabb, for us our deeds, and for you your deeds. There is no argument between you and us. Allah will bring us together to Him, and to Him is the return. قرآن کیا بہت ہی ایک کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر ایک بہت ہی کہتے ہیں نا پروفاؤنڈ آیت ہے. اور کیا کہا گیا کہ آپ تو ہے آپ اسی دین کی طرف بلائیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا، اسی دین کے اوپر بلائیں، اور پھر اس پہ قائم رہیں. بی اسٹیڈ فاسٹ ان اٹ، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا پروفٹ کو، اور پھر ان کی خواہشات پہ نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ میں تو اس پر یقین لے کے آیا ہوں جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیا. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. دیکھیے، وی شوڈنٹ بی، جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں ایک کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اپنے دین کی طرف. جب یہ قرآن بلاتا ہے، یہ کتاب بلاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس حق کا، اس کتاب کا اعلان جو ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہے. جب اس کتاب کا اعلان کیا جائے، اللہ کا جو پیغام ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، تو آبویسلی اس کا ایک سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا. اس سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اختلافات پیدا ہوں گے. جب اختلافات پیدا ہوں تو پھر انسان کو یہ ضروری ہے کہ ہی بیکم اسٹیڈ فاسٹ، وہ جمع رہے، وہ سچویشن کو گریسفلی فیس کرے. اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ کوئی ہماری ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ آور ومز اینڈ فینسیز. دین کیا ہے؟ یہ تو اطاعت ہے اللہ کے حکم کی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں، وہ صرف واعظ نہیں دیا کرتے تھے، وہ صرف پریچرز نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا ایک رول تھا کہ وہ قائم کریں انصاف کو، اس دنیا کے اندر انصاف کو لے کے آنا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. Those who argue concerning Allah after he has been accepted, their arguments are void in the sight of Allah, and upon them is the wrath, and for them is a severe punishment. تو یہ کن لوگوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس دین کو جانتے ہیں، اسلام کے اندر اسلام کو قبول کرتے ہیں، مگر پھر کہ اس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر نہیں چلنا چاہتے. they do not want to abide by the rules. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. Allah is the one who has sent down the book with truth and the balance as well.
and what will you understand that maybe the hour is near. تو جو بھی کچھ نازل کیا گیا اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، وہ جو ہے وہ تمام کا تمام سچ ہے. اور جب ہم فیصلہ کریں، ہم جب فیصلہ کریں کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے، واٹ از گڈ اینڈ ایول، تو یہ کتاب جو ہے اس کتاب کو معیار بنائیں. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. دس از آر اسٹینڈرڈ اگینسٹ وچ وی ول ڈٹرمن کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اور قرآن بائی اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا بیلنسڈ وے آف لائف جو ہے نا انسان کو پرووائڈ کرتا ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. Those who do not believe in it demand that it should come soon, and those who believe are fearful of it, and they know for sure that it is the truth. Beware that those who dispute concerning the hour are indeed far astray. کون نہیں مانتا اس کو؟ کون یہ نہیں مانتا کہ یہ آخرت آئے گی، یا کون نہیں مانتا اس کتاب کو کہ جس کو کہ بیسکلی جس کو کہ یقین ہی نہ ہو نا آخرت کے اندر. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو تو کوئی سچ کی فکر نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چاہت، اپنی ڈیزائرز اس کو فالو کریں. جو ہماری نفس ہمیں حکم دے رہی ہے ہم اس حکم کو مانیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. Allah is gracious upon his slaves. He gives provisions to whom he wills, and he is strong. He is the strong, the mighty. تو اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ ہدایت مانگ رہا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون دکھاوا نہیں بھی کر رہا، یعنی کہ بالکل یہ اللہ کا کفر کر رہا ہے. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، انکلوڈنگ لوگوں کے ارادے. من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی الحرث ومن کان یرید الحرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. Whoever intends to have the harvest of the hereafter, we will increase in his harvest, and whoever intends to have the harvest of the world, we will give him from it, while in the hereafter he will have no share. تو یہ بڑا ہی ایک خوبصورت آیت ہے کہ بھئی یہ تو انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کھیتی میں برکت دے دیتا ہے. اور جو شخص جو ہے وہ صرف دنیا کا ہی طالب ہو، دنیا ہی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو دے دیتا ہے اور مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ ایک فیمس حدیث آتی ہے نا کہ ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشن، کہ انما الاعمال بالنیات، کے جو ہمارے اعمال جو ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی مل جاتا ہے. کہ اگر ہمارا لوگوں کے اعمال یہ ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ملے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے. اور کبھی دیکھیں لوگ بہت بڑے نیک کام کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اجر اس طرح دیتا ہے کہ ان کی بڑی مشہوری ہو جاتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، اللہ ان کو بڑے مال و دولت سے نواز دیتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ہے ایک شخص ہے کہ جو کہ نماز پڑھتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ بڑا نیک ہے، تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کو نیک کہیں گے. ہی ول گیٹ دیٹ ریکگنیشن، مگر آخرت کے اندر اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیے ایک تو نیک کام کرنا یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر اپنی نیت کو صحیح رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بڑا آسان ہے انسان کے لیے کہ نیکی کرے، مگر ان کی اپنی حفاظت کرنا، اپنی نیت کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی ایک رائچس، بڑی ایک مشکل اور ریئل چیلنجنگ چیز ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Is it that they have partners who have prescribed for them a religion that is not sanctioned by Allah? Had it not been for the decisive word, the matter would have been decided between them. And surely for the wrongdoers there is a painful punishment. کہ جتنے بھی لوگوں کے شریک ہیں، چاہے وہ ڈائٹیز ہوں، وہ بت ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ تو کسی کو ہدایت نہیں دیتے. اور ان سے جو ہے نہ تو ان کی ہدایت پہ نہ کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی آخرت کے اندر. You will see the wrongdoers fearful of what they earn, and it is sure to befall them. As for those who believed and did righteous deeds, they will be in the meadows of the gardens. For them there is with their Rabb whatever they wish. That is the greatest bounty.
تو یہاں دیکھیے واٹ ایور ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہم دنیا میں اپنی زندگیوں کے اندر وی وانٹ دا بیسٹ ان دس ورلڈلی لائف. ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بہتر چیز کیوں نہ ہو. تو ہمیں یہی تمنا ہماری آخرت کی زندگی، جو ہماری آنے والی زندگی اور اٹرنل لائف ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں یہی چیز ڈھونڈنی چاہیے کہ ایسی چیز کریں، ایسے کام کریں کہ وہ زندگی جو وہ بھی ہماری بیسٹ ہو. That is the good news that Allah gives to His slaves who believe and did righteous deeds. Say, I do not ask you any reward for it except the love of kingship. And whoever performs a good act, we will increase for him goodness therein. Surely Allah is most forgiving, appreciative. تو یہ جو آیت ہے یہ اوبیسلی اللہ تعالیٰ اپنے ایک فضل کے بارے میں یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کا فضل جس پہ اپنے بندوں کو ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک کام کیے. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ پروفٹ تو کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اس کے لیے. یہ اتنا بڑا کام، اتنی تبلیغ، اتنا اس پیغام کو پہنچانا، مگر اس کے لیے کبھی انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی. دوسرا جو اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو حوالہ دیا جا رہا ہے نا، وہ پرابلی وہ حوالہ دیا جا رہا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے نا مکہ میں، ان کے اوپر. اس لیے کہ اس زمانے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ظلم و تشدد تھا، بہت ہی ان کی جو ال ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، ان کو جس طریقے سے مکے والوں ان کی ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے. اور یہ جو تھا مکے کا جو اپنا وہاں پہ جو ایک نارم تھا نا مکن سوسائٹی کا، اس کے بھی خلاف تھا. تو یہاں پہ جو ہے مخاطب جو ہے وہ پرابلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں کہ بھائی تم ان کے لیے کم از کم مشکل تو نہ بن جاؤ. ڈونٹ بیکم اے ہرڈل فار ہم، کہ ان کی زندگی جو ہے اور تو مشکل میں ڈال دو. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. Is it that they say he has forged a lie against Allah? If so, Allah willed, he could seal your heart. And Allah wipes out falsehood and establishes truth with his word. Surely he is fully aware of what lies in the hearts. تو یہاں پہ ایکچولی اوبیسلی جو مخاطب ہیں وہ تو کفار ہیں کہ قرآن جو تھا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل کیا گیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ ان کی کوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت نہیں تھی، اپنی مرضی نہیں تھی کہ ان پہ نازل کیا جائے. تو بیسکلی کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو اپنے کلام سے ثابت کر دیتا ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اس میں غلط بیانی کرے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. He is the one who accepts repentance from his slaves and forgives evil deeds and knows whatever you do. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے یہ جو دروازہ ہے نا توبہ کا، یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کھلا رہتا ہے جب تک انسان زندہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تو ایک تو یہ کہ ہم نا امید نہ ہوں اپنے پرانے جو ہم نے پہلے زندگی میں گناہ کیے اس پہ بالکل نا امید نہ ہوں. ارنیسٹلی جو کہتے ہیں نا دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پوری ہماری سلیٹ جو ہے نا اس کو صاف کر دے گا. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے توبہ کی تو اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، اور وہ توبہ جو تھی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے ایک سب سے بڑی اس کی نشانی یہی ہے کہ جو ہم نے پرانے گناہ کیے جس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ توبہ مانگی، تو ان گناہوں پہ واپس لوٹ کے جانا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان کو وہ جو چیزیں اس میں بڑی ندامت ہوتی ہے اور بڑا ہی وہ چیزیں جو ہے نا ریپلسو و بری لگتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. And he responds to the prayers of those who believe and do righteous deeds and gives them more out of his grace. As for the disbelievers, for them there is a severe punishment. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دعائیں قبول کرتا ہے اور کن کی قبول کرتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے. تو جو شخص اللہ کا حکم کے اوپر چلے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے انعام ضرور دے گا، اور جو شخص اللہ کے حکم کو انٹینشنلی توڑتا ہے اور علم آنے کے بعد بھی اس حکم کو توڑتا چلا جاتا ہے تو وہ تو مجرم ہے. تو اب آپ سوچیں نا کہ ایسے لوگ کیسے مغفرت ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کہ جو کہ یا وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو مغفرت ہو جائے گی، کہ اگر وہ پوری زندگی جو اپنی گناہوں کے اندر گزار دیں اور اللہ کے حکم کی بغاوت کرتے چلے جائیں اور نافرمانی کرتے چلے جائیں، اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ
لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Should Allah expand the provision for his servant, they would certainly rebel on the earth, but he sends down what he wills in due measure. Surely with regards to his slave, he is all aware, all watchful. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنی رزق کی ضرورت ہے، اور جو بھی ایک نیک یعنی کہ جو ایک نیک شخص ہوتا ہے، چاہے وہ غریب بھی ہو، مگر وہ غریب جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، کہ جو شخص غریب ہے وہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ رزق دے دیتا تو اس رزق کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو جو ہے کم کر دیا. یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. He is the one who sends down rain after they have lost hope, and he spreads his mercy. He is the guardian worthy of all praise. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دیکھیے ہماری دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت دعا کرتے ہیں، مگر اس دعا کا کوئی ہمیں نتیجہ نہیں سامنے نظر آتا، کچھ تاخیر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، تو اس سے کبھی لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ اللہ تعالیٰ کی جو بارش ہے، جب گرمیاں بہت پڑتی ہیں، لوگ بہت بارش کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی کبھی ڈیلے کے ساتھ آتی ہے، تو بارش کی وجہ جو ہے جب آتی ہے تو اس سے پھر خیر نکلتا ہے. یہی ہماری دعاؤں کے بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں جو ہیں تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہیں، کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Among his signs is the creation of the heavens and the earth and the creatures he has spread in them. He is powerful to assemble them whenever he so wills. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کائنات کی تخلیق کی، دنیا کی، مگر جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں، وہ جتنے بھی دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے جمع ہوں گے. یعنی کہ قیامت کے دن صرف انسان نہیں بلکہ یہ جانور جو ہیں یہ بھی جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر انہوں نے اگر ایک دوسرے پہ کوئی ظلم کیا تو وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے. صرف انسان کی یہ ایک مخصوص چیز ہے کہ چونکہ انسان کو ایک فری ول دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وجہ سے انسان کا اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور پھر جو بھی ان کا یعنی کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو اجر دے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.